اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ وہی ہے کہ جو چشمدید گواہوں نے لکھی، اور سلیم بن قیس ہلالی وہ پہلے گواہ ہیں جنہوں نے حق اہل بیت علیہم السلام اور اسرار امامت کو قلم بند کیا۔ اس عظیم کتاب اسرار امامت کو آڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ بصیرت کا ایک سمندر ہے۔ دعا ہے کہ کوشش آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ سلسلہ وار سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس سلسلے کو پلے لسٹ بنامے اسرار امامت میں ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ آج انشاءاللہ کہ ہم اس کتاب کا حصہ نمبر 11واں پیش کریں گے۔ آج جس چیز کا بیان ہو رہا ہے کتاب، اس میں طلحہ اور زبیر سے مولا علی علیہ السلام نے خطاب کیا تھا۔ ابان کہتے ہیں کہ سلیم نے بیان کیا کہ جب جمل کے دن دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے زبیر کو یہ کہہ کر آواز دی، اے ابو عبداللہ نکل کر ادھر آؤ۔ آپ کے اصحاب نے عرض کیا کہ آپ زبیر کو بلا رہے ہیں جو بیعت توڑ چکا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، ہتھیاروں سے مسلح ہے، اور آپ ہتھیاروں کے بغیر ایک خچر پر سوار ہیں۔ فرمایا، میں ایسا جبہ پہنے ہوئی ہوں جو میرا محافظ ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور میں نہ مروں گا نہ قتل کیا جاؤں گا مگر ایک شقی ترین امت کے ہاتھوں، جیسے خدا کے ناقے کو شقی ترین سمود نے ذبح کیا تھا۔ زبیر نکل آیا۔ آپ نے کہا طلحہ کہاں ہے؟ اسے بھی نکلنا چاہیے، وہ بھی نکل آیا۔ آپ نے فرمایا، میں تم دونوں سے قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تم دونوں یہ جانتے ہو کہ ایک طرف آل محمد کے صاحبان علم اور دوسری جانب عائشہ بنت ابی بکر، اور یہ بھی ہے کہ جمل اور نہروان والے زبان رسول پر ملعون ہیں، اور جو جھوٹ بولے وہ ناکامیاب ہوگا۔ زبیر نے جواب دیا، ہم کیوں کر ملعون ہو سکتے ہیں حالانکہ ہم اہل جنت سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ سمجھ لیتا کہ تم لوگ اہل جنت سے ہو تو میں تم سے جنگ کو حلال نہ سمجھتا۔ زبیر نے کہا، کیا آپ نے احد کے دن نہیں سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ پر جنت واجب کی تھی اور فرمایا تھا کہ جو شخص اس شہید کو دیکھنا چاہتا ہے جو زندہ زمین پر چل رہا ہے تو وہ طلحہ کو دیکھے؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش کے 10 آدمی جنتی ہیں؟ فرمایا، ان کے نام بتاؤ۔ زبیر نے کہا کہ فلاں فلاں، یہاں تک کہ 9 آدمیوں کے نام لے لیے، جن میں ابو عبیدہ جراح اور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بھی تھا۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے 9 آدمی شمار کیے ہیں، 10واں کون ہے؟ زبیر نے کہا، وہ آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم نے خود اقرار کر لیا ہے کہ میں اہل جنت سے ہوں۔ رہا وہ دعویٰ کہ جو تم نے کیا ہے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے متعلق، تو مجھے یقیناً اس سے انکار ہے۔ تم نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں ان میں سے بعض یقیناً دوزخ کے سب سے نیچے کے کنویں کے تابوت میں بند ہیں، جس کے منہ پر پتھر رکھا ہوا ہے۔ جب خدا چاہتا ہے کہ دوزخ کو اور بھڑکائے تو یہ پتھر ہٹا دیتا ہے اور دوزخ کی آگ زیادہ مشتعل ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ خبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو پھر خدا تمہیں میرا خون بہانے میں کامیاب کرے گا، اور اگر صحیح ہے تو خدا تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے مقابلے میں ہمیں کامیاب کرے گا۔ یہ سن کر زبیر روتا ہوا اپنے ساتھیوں کی طرف واپس ہوا۔ پھر آپ نے طلحہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، کیوں طلحہ، کیا تم دونوں کے ساتھ تمہارے پردے دار ہیں؟ طلحہ نے کہا، نہیں۔ فرمایا، جس عورت کے لیے قرآن میں گھر بیٹھنے کا حکم ہے اسے آمادہ کر کے میدان میں لے آئے ہو، اور اپنی بیویوں کو پردوں میں حفاظت سے بٹھایا ہے۔ تم نے خدا کے رسول سے انصاف نہیں کیا۔ خدا نے تو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کسی سے کلام نہ کریں سوائے پس پردہ کے۔ یہ بتاؤ کہ ابن زبیر کا تم دونوں سے کیا طریقہ ہے؟ کیا تم ایک دوسرے سے راضی نہیں ہو؟ یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا کہ عربوں کو مجھ سے جنگ کے لیے بلاؤ؟ طلحہ نے کہا کہ ہم شورا میں 6 آدمی تھے، ان میں سے ایک مر گیا، ایک قتل ہو گیا، اب ہم 4 زندہ ہیں، ہم سب آپ سے کراہت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس کی ذمہ داری مجھ پر تو نہیں ہے، میں خود شورا میں تھا مگر اختیار میرے غیر کے ہاتھ میں تھا اور آج میرے ہاتھ میں ہے۔ جب تم نے عثمان کی بیعت کی تھی تو کیا میں مخالفت کر سکتا تھا؟ طلحہ نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا، کیوں؟ کہا، اس لیے کہ آپ نے بخوشی اور رضا بیعت کی تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ کیوں کر؟ جبکہ انصار تلواریں سونتے کھڑے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر تم لوگوں نے کسی ایک کی بیعت کر کے فراغت حاصل کر لی تو خیر،
ورنہ ہم سب کی گردنیں اڑا دیں گے۔ لیکن جب تم دونوں نے میری بیعت کی تھی اس وقت تم سے یا تمہارے ساتھیوں سے کسی نے یہ بات کہی تھی؟ میری بیعت کی یہ دلیل تمہاری دلیل سے کہیں زیادہ روشن ہے، حالانکہ تم نے اور تمہارے ساتھی نے میری بیعت خوشی سے کی تھی، کوئی جبر اور اکراہ نہ تھا، بلکہ تم دونوں نے سب سے پہلے بیعت کی تھی اور تم سے کسی نے نہیں کہا تھا کہ ضرور بیعت کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سن کے طلحہ واپس ہوئے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور قتل ہو گئے اور زبیر بھاگ گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا اخبار بالغیب اور کوفہ کے 11,000 لشکری۔ آبان کا بیان ہے کہ سلیم نے کہا کہ میں نے ابن عباس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے ایک حدیث سنی ہے جس کا راز سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری مرض میں مجھے اپنے خفیہ علوم کے 1000 دروازوں کی کنجیاں بتا دی ہیں، جس کے ہر باب سے 1000 دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، اور میں ذی وقار میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کے خیمے میں بیٹھا تھا جب انہوں نے امام حسن علیہ السلام اور عمار یاسر کو اہل کوفہ کو آمادہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یکا یک علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام 11,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ایک کم فرمایا یا 2 کم۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر ایسا ہی ہے تو یہ بھی 1000 دروازوں میں سے ہوگا۔ جب ہم نے اس لشکر کے آگے آگے امام حسن علیہ السلام کو آتے دیکھا تو میں نے امام حسن علیہ السلام کا استقبال کیا اور کاتب جیش یعنی لشکر کا منشی اسے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کتنے سپاہی ہیں؟ اس نے اس قدر بتلائے جتنے حضرت نے فرمائے تھے۔ آپ علیہ السلام کا علم قرآن۔ آبان نے سلیم سے نقل کیا ہے کہ میں مسجد کوفہ میں حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا جب آپ نے فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ۔ خدا کی قسم قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہ پڑھا دی ہو اور اس کی تعویل نہ بتلا دی ہو۔ ابن قوا نے کہا کہ اس آیت کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ جو اس وقت نازل ہوئی جب آپ حاضر نہ ہوں؟ فرمایا میری غیبت میں کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ اسے یاد رکھتے تھے اور جب واپس آتا تھا تو فرما دیتے تھے اے علی خدا نے تمہارے بعد یہ اور یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ مجھے وہ آیات بھی بتا دیتے تھے اور ان کی تفسیر بھی۔ یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے فرقے۔ آبان کا بیان ہے کہ سلیم نے کہا کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو راسل یہود سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے کتنے فرقے ہیں؟ اس نے بتلائے۔ آپ نے فرمایا تم غلط کہتے ہو۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے تو میں اہل تورات کے فیصلے تورات سے، اہل قرآن کے فیصلے قرآن سے کروں گا۔ یہودیوں کے 71 فرقے ہوں گے، ان میں 70 فرقے دوزخی اور ایک جنتی ہے، اور وہی ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی یوشع بن نون کی پیروی کی، اور نصارہ کے 72 فرقے ہوں گے، ان میں 71 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک فرقہ نجات پائے گا، اور وہ وہی ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے وصی شمعون کی پیروی کی۔ اور اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، اور وہ وہی ہے جس نے آن حضرت کے وصی کی پیروی کی۔ یہ کہہ کر آپ نے سینے پہ ہاتھ مارا، اور 73 فرقوں میں سے 13 فرقے میری محبت کا اقرار کریں گے، ان میں سے 12 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ سب سے بڑی بات ابان نے سلیم سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہا کہ آپ نے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے جو سب سے بڑی بات سنی ہو وہ بتا دیں۔ انہوں نے ایسی بات بتائی جو میں خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سن چکا تھا، اور فرمایا تھا کہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، ہاتھ میں ایک کتاب لیے ہوئے تھے، اور فرمایا اے علی یہ کتاب لے لو۔ میں نے عرض کیا اے خدا کے نبی یہ کتاب کیسی ہے؟ فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں خداوند عالم نے میری امت کے نیک اور شقی دونوں قسم کے لوگوں کی فہرست تحریر فرما دی ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے سپرد کر دوں۔ جنگ صفین میں مالک ابن الحارث اشتر کی تقریر۔ ابان نے کہا کہ میں نے سلیم سے سنا ہے اور ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ صفین میں حاضر تھے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا لیلۃ الحریر میں بھی شامل تھے؟
کہا ہاں۔ میں نے پوچھا اس وقت آپ کی عمر کس قدر تھی؟ فرمایا 40 برس تھی۔ عرض کیا تو پھر کچھ حال بیان؟ فرمایا کہ اگر میں کچھ اور بھول بھی گیا ہوں تو یہ واقعہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ پھر رونے لگے اور فرمایا کہ لشکر معاویہ بھی صف بستہ ہوا اور ہم نے بھی صفیں باندھ لی کہ یکا یک مالک اشتر گھوڑے پر سوار برآمد ہوئے۔ ان کے ہتھیار گھوڑے پر لٹک رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور وہ ہمارے سروں کو کھٹکھٹا کر فرما رہے تھے کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ جب لشکر جمع ہو گئے اور صفیں درست ہو گئی تو دونوں صفوں کے درمیان اور دشمن کی جانب پشت اور ہماری طرف رخ کر کے خدا کی حمد و ثنا بیان کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر فرمایا یہ قضائے الہی ہے کہ اس خطہ زمین پر ہمارا اجتماع ان موتوں کے لیے ہوا ہے کہ جو قریب ہے، اور ان کے امور کے لیے ہے کہ جو یقینی ہے۔ ہماری سرداری ان کے ہاتھ میں ہے کہ جو سب مسلمانوں کے سردار اور مومنوں کے امیر اور سب وصیوں سے بہتر اور ہمارے نبی کے چچا زاد اور بھائی اور وارث ہیں، اور ہماری تلواریں خدا کی تلواریں ہیں، اور ہمارے دشمنوں کا سردار دل چبانے والی ہندا کا فرزند نفاق کی پناہ گاہ اور غزوہ احزاب کا بقیہ ہے۔ وہ اپنی شقاوت اور دوزخ کی طرف کھینچ رہا ہے اور ہم اسے جنگ کر کے خدا اور ثواب کے امیدوار ہیں اور وہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ پس جب میدان کارزار گرم ہوگا اور گرد اڑے گی اور گھوڑے ہمارے اور ان کے مقتولوں پر دوڑیں گے تو ہم ان سے جنگ کر کے خدا کی نصرت کے لیے امیدوار ہوں گے، شور و شغب کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ اے لوگو، آنکھیں دبا لو، دانت بھینچ لو، کیونکہ اس طرح دشمن کے سر پر زبردست چوٹ لگ سکتی ہے، اور دشمن کا رخ کر لو، تلواروں کے دستے داہنے ہاتھ میں پکڑ لو اور سروں پر وار کرو اور نیزے پسلیوں میں پھونک دو، کیونکہ یہ قتل گاہ ہے، اور اس طرح سختی سے جنگ کرو جیسے وہ لوگ جنگ کرتے ہیں جو اپنے بزرگوں اور بھائیوں کے خون کا عوض لیتے ہیں، غصے کی حالت میں موت کو اپنا وطن سمجھ لیتا ہو تاکہ تم ذلیل نہ ہو اور دنیا تم پر عیب نہ لگے۔ اس کے بعد مت بھیڑ ہو گئی اور سخت جنگ ہوئی۔ 70,000 بہادران عرب قتل ہونے کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے سے جدا ہوئے، اور یہ واقعہ پنجشنبے کے دن طلوع آفتاب سے شروع ہوا اور 1/2 رات تک جاری رہا۔ ان دونوں لشکروں میں سے کسی نے خدا کا سجدہ باقاعدہ نہیں کیا یہاں تک کہ 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے وقت گزر گئے۔ سلیم نے کہا کہ پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا، ایھا الناس، تمہیں اور تمہارے دشمن کو جو تکلیف پہنچ چکی ہے وہ تم نے دیکھ لی، اب صرف آخری سانس رہ گئی ہے، اور جب بات آ پڑی ہے تو اس کا آخر اول کے مشابہ ہوتا ہے، اور دشمن نے تمہارے مقابلے میں کسی دین کے بغیر صبر سے کام لیا، آخر ان کا وہ حال ہوا جو ہوا، اور میں صبح کو ان پر حملہ کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور ان کا فیصلہ خدا کے سپرد کر دوں گا۔ یہ خبر معاویہ کو پہنچ گئی اور وہ بہت ڈرا، اور اس کے ساتھیوں اور اہل شام کے دل ٹوٹ گئے۔ معاویہ نے عمرو آس کو بلا کر کہا، اے عمرو، بس آج کی رات، صبح تک موقع ہے، وہ صبح کو ضرور حملہ کریں گے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ عمرو نے جواب دیا، ہمارا لشکر کم رہ گیا ہے اور وہ ان کے سواروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم بھی ان کے مثل نہیں ہو، وہ ایک امر پر تم سے مقابلہ کر رہے ہیں اور تم بغیر کسی امر کے مقابلہ کر رہے ہو، تم زندگی چاہتے ہو اور وہ موت چاہتے ہیں، پھر اگر علی کامیاب ہو جائیں، اہل شام کو ان سے اندیشہ نہیں ہے جیسا تمہاری کامیابی پر اہل عراق کو خطرہ ہے، اب یہی صورت ہے، ان میں ایک ایسی بات ڈال دے کہ اگر وہ اسے رد کر دیں تو بھی ان میں پھوٹ پڑ جائے گی، اور اگر قبول کر لیں تو بھی ان میں پھوٹ پڑ جائے گی، وہ یہ ہے کہ انہیں کتاب خدا کی طرف دعوت دو اور نیزوں پر قرآن بلند کرو، پس تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے۔ یہ رائے میں نے تمہارے لیے سوچ رکھی تھی، اور معاویہ کی سمجھ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم سچ کہتے ہو، مگر ہم نے ایسی رائے سوجی ہے کہ جس سے میں علی کو اس امر میں دھوکہ دوں کہ وہ شام میرے سپرد کر دے، اور یہ وہ پہلی بات ہے جس سے انہوں نے مجھ سے انکار کیا تھا۔ یہ سن کر عمرو ہنس پڑا اور کہنے لگا، اے معاویہ، تم کہاں اور علی سے مکر کہاں؟ اگر تم لکھنا چاہتے ہو تو لکھ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ پس معاویہ نے ایک خط علی کی طرف لکھ کر عبداللہ ابن عقبہ کے ہاتھ کے جو قبیلہ سکاسک یمن سے تھا روانہ کیا، اور اس میں یہ لکھا تھا، اما بعد، اگر آپ کو علم ہو کہ جنگ ہمیں اور آپ کو وہاں تک پہنچا رہی ہے جہاں تک پہنچی، اور ہم نے جان لیا ہے کہ ایک دوسرے کو جڑ سے نہیں اکھیڑ سکتا اگرچہ کہ ہم اپنی عقلوں پر زور لگائیں، اب صورت یہی ہے کہ ہم گزشتہ کو چھوڑ دیں اور آئندہ کی اصلاح کریں۔
ہم نے آپ سے شام کا سوال کیا تھا اس شرط پر کہ میں آپ کا پابند نہ رہوں اور بیعت نہ کروں۔ آپ نے اس سے انکار کیا، سو جس چیز سے آپ نے روکا تھا وہ خدا نے مجھے دے دی ہے۔ میں اب بھی آپ سے وہی چاہتا ہوں جس کی پہلے خواہش کی تھی، کیونکہ آپ زندگی کے خواہش مند نہیں ہیں اور میں خواہش مند ہوں۔ آپ موت سے نہیں ڈرتے لیکن میں ڈرتا ہوں۔ خدا کی قسم دل نرم ہو گئے اور سوار چلے گئے۔ ہم عبد المناف کی اولاد ہیں اور ہم میں ایک دوسرے پر ایسی فضیلت نہیں کہ عزت والا ذلیل ہو جائے اور ذلیل کان لگا کر سنے۔ والسلام۔ سلیم کہتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے اس کا خط پڑھا، مسکرا کے فرمایا کہ معاویہ اور اس کے مکر سے تعجب ہے۔ پھر اپنے کاتب عبید اللہ ابن رافع کو بلا کر فرمایا، لکھو، اما بعد تمہارا خط میرے پاس آیا جس میں تم نے ذکر کیا ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ جنگ نے ہمیں اور آپ کو وہاں تک پہنچایا ہے جہاں تک پہنچی ہے کہ ایک دوسرے کو جڑ سے اکھیڑ نہیں سکتا، ہم اور تم اے معاویہ ایک مقصد پر ہیں جہاں تک ہم ابھی نہیں پہنچے۔ رہا تمہارا شام کو طلب کرنا اب بھی نہیں دے سکتا، رہا ہم دونوں کا خوف میں برابر ہونا، تو تم شک پر اتنے قائم رہنے والے نہیں جتنا میں یقین پر قائم ہوں، اور اہل شام کو دنیا کی اتنی خواہش نہیں جتنی اہل عراق کو آخرت کی تمنا ہے۔ رہا تمہارا یہ کہنا کہ ہم دونوں عبد المناف کی اولاد ہیں، ہم میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں، پس اگر ہم ایسے ہی ہیں تو امیہ ہاشم جیسا نہیں ہے اور حرب عبد المطلب جیسا نہیں اور ابو سفیان ابو طالب جیسا نہیں، اور رہا کیا ہوا مہاجر جیسا نہیں اور مومن منافق جیسا نہیں اور باطل پر چلنے والا حق پر چلنے والے کا جیسا نہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں نبوت کی فضیلت ہے جس کی وجہ سے ہم عرب کے مالک ہیں اور عجم سے ہم نے عبادت کرائی ہے۔ والسلام۔ جب یہ خط معاویہ تک پہنچا تو پہلے اس نے عمرو سے چھپایا، پھر بلا کر سنایا۔ عمرو نے اس پر الزام رکھا کیونکہ اس نے معاویہ کو اس سے روکا تھا، اور عمرو حضرت علی علیہ السلام سے زیادہ قریش میں کسی کو عظمت کا اس دن کے بعد سے قائل نہ تھا جب اسے سواری سے گرا کر آپ نے پچھاڑا تھا۔ پس عمرو نے یہ شعر کہے اور پڑھے تھے کہ خدا ہی کے لیے ہے تیری نیکی اے ہند کے بیٹے، نیکی بھی اس مرد پر جس کا ہاتھ سیاہ ہو تیرا باپ نہ رہے، کیا تو علی سے طمع رکھتا ہے؟ اس نے تو لوہے کو لوہے سے کھڑکھڑایا ہے، تو یہ امید رکھتا ہے کہ مکر سے انہیں دھوکہ دے گا اور یہ خیال کرتا ہے کہ تیرے ڈرانے سے وہ ڈر جائیں گے۔ انہوں نے مقنا اتارتے ہی لڑائی کو کھینچ بلایا ہے جس کے ہول سے بچوں کے سر سفید ہو جاتے ہیں۔ وہ جنگ سے کہتا ہے کہ جب وہ پھر پلٹ کر آتی ہے اور قوم نیزوں سے مقابلہ کرتی ہے کہ پلٹ آ، پس اگر وہ آ پڑے تو سب سے پہلے آ جانے والا ہے اور اگر واپس آ جائے تو پھر آ نہیں سکتی، اور نہ یہ ابو الحسن سے پوشیدہ ہے اور نہ تمہاری برائی سے کچھ بعید ہے، اور تم نے ان سے ایسی بات کہی جو آرام والے کمزوروں کی ہوتی ہے جن کی شہرت کٹ چکی ہو۔ اے ابن ہند، تم نے شام طلب کیا ہے، تمہارے سوالات ہی ذلیل رائے کے لیے کافی ہیں، اور اگر وہ تمہیں دے بھی دیں تو تمہاری عزت نہیں بڑھتی اور اس مانگی ہوئی شے سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا، پس تم اس رائے سے اود کو نہ توڑ سکے سوائے اس کے کہ اود کا جواب لا یعنی نہیں سے ملا ہے۔ یہ سن کر معاویہ نے کہا، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم نے کیا ارادہ کیا ہے۔ عمروں نے جواب دیا کہ میں نے اس سے کیا ارادہ کیا ہے؟ معاویہ نے کہا، یہی کہ رائے میرے خلاف ہے اور تمہارے دل میں علی کی عظمت ہے، اس لیے کہ جس دن تم نے ان کا مقابلہ کیا تھا انہوں نے تمہیں ذلیل کیا تھا۔ عمروں نے جواب دیا کہ تمہاری مخالفت تو ضرور ہوئی، رہا میرا ذلیل ہونا تو جو شخص علی کے مقابلے میں آئے وہ ذلیل نہیں ہوتا، اگر تم ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لو۔ یہ سن کر معاویہ خوش ہو گیا اور ان کی یہ گفتگو شام میں مشہور ہو گئی۔ سب و شتم کا جواب سکینہ و وقار سے۔ ابان نے سلیم سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اہل شام کے ایک گروہ کی طرف سے گزرے جن میں ولید بن عقبہ بن ابی معید بھی تھا، اور وہ آپ پر سب کر رہے تھے۔ پس جب آپ کو اس کی اطلاع دی گئی آپ ان اصحاب کے پاس کھڑے ہو گئے کہ جو اس کے قریب تھے، فرمایا اٹھو ان کی طرف، مگر تم پر سکینہ و وقار اور صالحین کی عادت اور اسلام کا احترام لازم ہے۔ اگر وہ خدا سے جہالت اور اس پر جرت اور غرور کا ہم سے اقرار کر رہے ہیں تو اس قوم کے لیے جن کا رئیس معاویہ اور ابن نابغہ اور ابو الاور اسلمہ اور ابن ابی معیط ہے کہ جو شراب پیتا ہے، اسلام میں اس پر حد جاری کی گئی ہے، اور مدینہ سے جلا وطن مروان
اگر یہ لوگ کھڑے ہو کر گالیاں دیتے ہیں تو آج سے پہلے بھی وہ مجھ سے جنگ کرتے اور گالیاں دیتے رہے ہیں۔ میں اس وقت انہیں اسلام کی طرف بلا رہا ہوں اور وہ مجھے بت پرستی کی دعوت دے رہے تھے۔ بس خدا کی حمد ہے کہ فاسقین مجھے اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں۔ بے شک جنگ زبردست چیز ہے۔ فاسقین اور منافقین ہمارے نزدیک ناقابل اعتماد ہیں اور اسلام کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے اس امت کے ایک حصے کو دھوکہ دیا اور ان کے دلوں میں فتنہ و فساد گھول کر پلا دیا ہے اور ان کی خواہشات باطل کی طرف موڑ دی ہیں۔ اب ہم سے جنگ کی ٹھانی ہے اور خدا کا نور بجھانے کی کوشش میں ہیں، حالانکہ خدا اپنا نور پورا کر کے رہے گا، کافروں کو جتنا بھی برا معلوم ہو۔ پھر ان کو جنگ پر آمادہ فرمایا اور ارشاد کیا کہ یقیناً یہ لوگ اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے سوائے ایسے پالینے والے نیزوں کے جن سے دل اڑ جائیں اور ایسی ضربت کے کہ جو سر کو کھول دے اور ان سے ناکیں اور ہڈیاں چور چور ہو جائیں، کلائیاں کٹ کے گر جائیں اور پیشانیاں لوہے کے ستون سے ٹکرا جائیں۔ ان کے کاسائے سر ان کے سینوں، ٹھوڑیوں اور گردنوں پر کھول کے ڈال دیں۔ کہاں ہیں دین کے متوالے کہ جو آخرت کے اجر کے طالب ہے؟ پس تقریباً 4000 کا ایک گروہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ پہنچا۔ آپ نے محمد بن حنفیہ کو بلایا، فرمایا بیٹا اس نشان کی طرف آہستہ آہستہ سیدھے چلے جاؤ یہاں تک کہ نیزے ان کے سینوں تک پہنچنے لگیں تو ٹھہر جاؤ تائین کہ میرا حکم پہنچے۔ اور پھر حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اس قدر رسوا اور مہیا کر لیے، اس قدر سوار اور مہیا کر لیے معذرت۔ جب محمد ان کے قریب پہنچے اور نیزے ان کے سینوں پر پہنچنے لگے تو آپ نے جو لشکر تیار کیا تھا انہیں حکم دیا کہ وہ مل کر حملہ کر دیں۔ پس انہوں نے سخت حملہ کر دیا اور محمد اور ان کے ساتھی دشمنوں کے منہ پر جا پڑے اور انہیں پیچھے ہٹا دیا اور قتل عام جاری کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں علی کے حق میں اور بعض اصحاب کی برہمی۔ ابان نے سلیم سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مقداد سے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ عورتوں کے پردے کا حکم آنے سے قبل ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام بھی ان کی خدمت کر رہے تھے اور کوئی خادم نہ تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف ایک لحاف تھا اور عائشہ بھی ہمراہ تھی۔ تو سرور کائنات اس لحاف میں اس طرح سوتے تھے کہ ایک طرف عائشہ اور دوسری جانب علی مرتضیٰ علیہ السلام ہوتے تھے، اور جب نماز شب کے لیے آپ اٹھتے تو لحاف کا درمیانی حصہ ہاتھ سے نیچا کر کے فرش سے لگا دیتے تھے اور خود نماز پڑھتے تھے۔ ایک رات علی مرتضیٰ علیہ السلام کو بخار آ گیا جس سے وہ ساری رات جاگتے رہے اور ان کی وجہ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیدار رہے اور رات اس طرح گزاری کہ کبھی نماز پڑھتے تھے اور کبھی علی کی خبرگیری کرتے اور تسلی دیتے۔ اس حالت میں صبح ہو گئی۔ جب صبح کو جماعت کی نماز پڑھی تو بارگاہ خدا میں دعا کی، خداوندہ علی کو صحت عنایت کر اور عافیت عطا فرما، اس لیے کہ انہوں نے اپنی تکلیف کی وجہ سے مجھے بھی جگایا ہے۔ پس عافیت ہو گئی، گویا وہ قید سے رہا ہو گئے اور کوئی مرض نہیں رہا۔ پس حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بھائی مبارک ہو۔ سب اصحاب گردا گرد کھڑے سن رہے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اے خدا کے رسول، خداوند عالم آپ کی خیر کی بشارت دے اور مجھے آپ پر فدا کرے۔ فرمایا میں نے خدا سے کوئی ایسا سوال نہیں کیا کہ جو خدا نے عطا نہ کیا ہو، اور جب بھی اپنے لیے کچھ مانگا ہے ویسا ہی تمہارے لیے طلب کیا ہے۔ میں نے خدا سے دعا کی کہ وہ تمہیں میرا بھائی قرار دے، اس نے منظور کیا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ تمہیں میرے بعد ہر مومن کا ولی قرار دے، اس نے منظور کیا۔ میں نے سوال کیا کہ جب اس نے مجھے نبوت و رسالت کا لباس پہنایا ہے تو تمہیں وصایت و شجاعت کا لباس پہنا دے، اس نے منظور کیا۔ میں نے سوال کیا کہ وہ تمہیں میرا وصی، وارث، میرے علم کا خزینہ دار مقرر کرے، اس نے منظور کیا۔ میں نے سوال کیا وہ تمہیں مجھ سے ایسا قرار دے جیسے ہارون موسیٰ سے تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور تم سے میری کمر مضبوط کر دے اور تمہیں میرے امر میں میرا شریک کر دے، اس نے منظور کیا۔ پس میں راضی ہو گیا اور میں نے سوال کیا کہ تمہارا عقد میری بیٹی فاطمہ سے ہو جائے اور تمہیں میری اولاد کا باپ قرار دے، اس نے منظور کیا۔ اس وقت ایک ساتھی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا تم نے دیکھا کہ کیا سوال کیا ہے؟ پس خدا کی قسم اگر اپنے رب سے یہ سوال کرتے کہ ان پر فرشتے اتار دے، ان کے دشمنوں سے مقابلہ کریں یا ان کے لیے خزانے کھول دے جو ان کے اور ان کے اصحاب کے کام آئے، کیونکہ اس کی ضرورت بھی ہے، تو بہتر ہوتا اس سوال سے کہ جو کیا ہے۔ دوسرا بولا 3.25 سیر کھجور ان کے سوال سے بہتر تھی۔
معاذ بن جبل کی پشیمانی عالم احتضار میں۔ آبان نے کہا کہ میں نے سلیم بن قیس سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے عبد الرحمن بن غنم اشدی سمالی سے سنا ہے کہ جو معاذ بن جبل کے خسر تھے، یعنی کہ سسر تھے، اور ان کی دختر معاذ بن جبل کی گھر تھیں اور وہ شام کے سب سے بڑے فقی اور مجتہد تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاذ ابن جبل کا طاعون میں انتقال ہوا، میں وفات کے دن پہنچ گیا، سب لوگ طاعون میں مبتلا تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب معاذ کا آخری وقت آیا اور گھر میں کوئی نہ تھا، اور یہ عمر ابن خطاب کی خلافت کے زمانے کا ذکر ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پر وائے ہو، مجھ پر وائے ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ طاعون کے مریض ہیں، ہذیان بکتے ہیں، عجب عجب باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا تم ہذیان بک رہے ہو؟ خدا تم پہ رحم کرے۔ کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر وائے کیوں کہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں نے خدا کے دشمن سے محبت رکھی ولی خدا کے مقابلے میں۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ معاذ نے کہا میں نے عتیق اور عمر سے محبت رکھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں۔ میں نے کہا کہ تم ہذیان بک رہے ہو۔ معاذ نے کہا اے ابن غنم، خدا کی قسم میں ہذیان نہیں بک رہا، یہ خدا کا رسول اور علی دونوں کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ تمہیں دوزخ کی بشارت ہو، تمہیں بھی تمہارے ساتھیوں کو بھی، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر رسول وفات پا گئے یا قتل کر دیے گئے تو ہم علی سے خلافت کو پھیر دیں گے، پھر وہ خلافت تک نہ پہنچ سکیں گے۔ وہ تم تھے عتیق، عمر اور ابو عبیدہ اور سالم۔ میں نے پوچھا اے معاذ یہ کب ہوا تھا؟ معاذ نے کہا تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم نے کہا تھا کہ ہم علی پر غلبہ حاصل کریں گے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنی قوم سے کہا کہ انصار کے لیے تو میں کافی ہوں، تم قریش کو سنبھال لو۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اپنے باہمی معاہدے کی طرف بشیر بن سعد اور اسید بن حضیر کو دعوت دی، ان دونوں نے بھی اس بات پر میری اطاعت کر لی۔ میں نے کہا اے معاذ تم یقیناً ہذیان بک رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ میری پیشانی زمین پر رکھ دیں۔ وہ برابر ویل و صبور کرتے رہے یہاں تک کہ روح نکل گئی۔ ابن غنم نے مجھ سے کہا کہ میں نے یہ واقعہ تم سے پہلے قطعاً کسی کو نہیں سنایا، خدا کی قسم سوائے دو آدمیوں کے، کیونکہ میں نے جو کچھ معاذ سے سنا ہے ڈر گیا۔ بس میں حج کو گیا اور ان لوگوں سے ملا کہ جو ابو عبیدہ اور سالم مولا ابی حذیفہ کے مرنے پر موجود تھے۔ میں نے پوچھا کیا سالم یمامہ کے دن قتل نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں، مگر جب ہم نے انہیں اٹھایا تھا تو روح باقی تھی۔ ان دونوں نے مجھ سے اسی قسم کا واقعہ بیان کیا ہے، نہ کم اور نہ زیادہ، اور ان دونوں نے بھی وہی کیا کہ جو معاذ نے کیا تھا۔ ابو بکر کی پیشہ آبان کہتے ہیں کہ سلیم نے بیان کیا کہ میں نے ابن غنم کا واقعہ محمد بن ابی بکر سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا مجھ سے پوشیدہ ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے باپ نے بھی مرنے کے وقت ایسا ہی کہا تھا، اور عائشہ نے کہا تھا کہ میرا باپ ہذیان بک رہا ہے۔ محمد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے ملاقات کی اور میرے باپ نے موت کے وقت جو کچھ کہا تھا وہ انہیں سنایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ کیا مجھ سے پوشیدہ ہے؟ میرے باپ نے بھی تمہارے باپ کی طرح کہا تھا، نہ کم اور نہ زیادہ۔ پھر عبداللہ ابن عمر نے اس کا تدارک کیا اور ڈرا کہ میں تم کو مطلع نہ کر دوں، اور اس طرح یہ خبر علی مرتضیٰ علیہ السلام کو کوفہ پہنچ جائے، کیونکہ اسے میری محبت اور ان کی دیانتداری معلوم ہے۔ انہوں نے کہا بے شک میرا باپ ہذیان بک رہا تھا، پس میں امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے جو کچھ اپنے باپ سے سنا تھا انہیں بتایا، اور وہ بھی بتایا کہ جو عبداللہ سے سنا تھا۔ پس امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کے باپ، تیرے باپ اور ابو عبیدہ اور سالم اور معاذ کے بارے میں اس نے بتلایا ہے جو تم سے اور ابن عمر سے زیادہ سچا ہے۔ میں نے عرض کیا وہ کون ہے اے امیر المومنین؟ فرمایا کہ بس ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس میں سمجھ گیا کہ ان کی مراد کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا اے امیر المومنین، میں نے یہ خیال کیا تھا کہ آپ کو کسی انسان نے بتلایا ہوگا، حالانکہ میرے باپ کے پاس میرے سوا اور کوئی موجود نہ تھا جب وہ یہ کہہ رہے تھے۔ سلیم نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن ابن غنم سے کہا کہ معاذ طاعون میں مرے۔ ابو عبیدہ ابن جراح کس مرض سے مرے؟ کہا پھوڑے کے مرض سے۔ پس میں نے محمد ابن ابی بکر سے ملاقات کر کے پوچھا کیا تمہارے باپ کی موت کے وقت تمہارے بھائی عبد الرحمن کے سوا عائشہ اور عمر بھی موجود تھے، اور کیا انہوں نے بھی یہ بات سنی ہے جو تم نے سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ سنی ہے۔ پس وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہذیان بک رہے ہیں، جتنا میں نے سنا ہے اتنا انہوں نے نہیں سنا۔ میں نے پوچھا اچھا جس قدر انہوں نے سنا وہ کیا تھا؟ کہا وہ ویل و صبور کہہ رہے تھے۔
بس ان سے عمر نے کہا تھا اے رسول خدا کے خلیفہ آپ ویل و ثبور کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ محمد و علی موجود ہیں اور مجھے دوزخ کی خبر دے رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں وہ معاہدے کی تحریر ہے کہ جو ہم نے کعبے میں کیا تھا اور کہہ رہے تھے کہ تم نے اس عہد کو پورا کر دکھایا، پس تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے خدا کے ولی کا مقابلہ کیا، لہٰذا تمہیں دوزخ کی بشارت ہو اسفل سافلین میں۔ جب عمر نے یہ سنا تو یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے کہ ہذیان بک رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا نہیں، خدا کی قسم ہذیان نہیں بک رہا ہوں۔ عمر نے کہا آپ تو دو کے دوسرے ہیں غار میں۔ ابو بکر نے کہا کیا؟ اب بھی میں نے محمد کہہ کر بیان دیا ہے، رسول اللہ نہیں کہا۔ جب میں ان کے ساتھ غار میں تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جعفر ان کے ساتھیوں کی کشتی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے بھی دکھا دیں۔ انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ پھیرا تو میں نے دیکھ لیا، بس مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جادوگر ہیں، لیکن میں نے یہ خیال دل میں رکھا۔ پھر مدینے میں تم سے ذکر کیا، بس میری اور تمہاری رائے ایک ہو گئی کہ وہ جادوگر ہیں۔ عمر نے کہا کہ تمہارا باپ ہذیان بک رہا ہے، بس جو کچھ سن رہے ہو اسے چھپاؤ، اس گھر والے تم پر عیب نہ لگائیں۔ بس وہ بھی اور میرا بھائی بھی نماز کا وضو کرنے کے لیے باہر چلے گئے۔ پھر انہوں نے دو باتیں سنائیں جو ان لوگوں نے نہیں سنی۔ جب میں اکیلا رہ گیا تو میں نے ان سے کہا بابا کہو لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں کبھی نہ کہوں گا اور نہ کہنے پر قادر ہوں جب تک اس تابوت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ جب انہوں نے تابوت کا ذکر کیا تو میں نے خیال کیا کہ وہ ہذیان بک رہے ہیں، اس لیے میں نے پوچھا کیسا تابوت؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ آگ کا تابوت ہے جس پر آگ کا قفل لگا ہے، اس میں 12 آدمی ہیں، ایک میں دوسرا میرا یہ ساتھی۔ میں نے کہا کیا عمر؟ کہا ہاں، اور 10 اور جہنم کے گہرے کنویں میں ہیں، اس پر ایک پتھر رکھا ہے، جب خدا دوزخ کو مشتعل کرنا چاہتا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ہذیان بک رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، خدا کی قسم میں ہذیان نہیں بک رہا، خدا کی لعنت ہو ابن ضحاک پر۔ اسی نے ذکر کے آنے کے بعد مجھے اس سے روکا، بس وہ بدترین ساتھی ہے، خدا اس پر لعنت کرے۔ میری پیشانی زمین سے ملا دو۔ میں نے پیشانی زمین سے ملا دی، پس وہ برابر ویل و ثبور کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے انہیں آغوش میں لے لیا۔ پھر اس وقت عمر آ گئے جب وہ میری آغوش میں تھے۔ عمر نے کہا کہ کیا انہوں نے میرے بعد کچھ کہا تھا؟ میں نے انہیں بتلایا۔ انہوں نے کہا خدا رحم کرے رسول خدا کے خلیفہ پر، اسے چھپاؤ کیونکہ یہ ہذیان ہے اور تمہارا گھر مشہور ہے، تمہاری بیماری میں ہذیان ہوا کرتا ہے۔ عائشہ نے کہا کہ تم نے سچ کہا، اور سب نے کہا کہ تمہاری کوئی بات کوئی اور نہ سنے، ورنہ علی ابن ابی طالب اور ان کے اہل بیت عیب لگائیں گے۔ سلیم کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن ابی بکر سے دریافت کیا کہ تمہارے خیال میں ان پانچوں کی موت کا حال حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو کس نے بتایا ہے؟ انہوں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ انہیں ہر رات خواب میں دیکھتے ہیں۔ ان کا ارشاد خواب میں ایسا ہی ہے جیسا بیداری میں، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے میری ہی زیارت کی، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہ جاگنے میں آ سکتا ہے نہ سونے میں، اور نہ کبھی میرے اوصیہ کی صورت میں آ سکتا ہے قیامت تک۔ میں نے محمد بن ابی بکر سے پوچھا یہ روایت تم سے کس نے بیان کی؟ انہوں نے جواب دیا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے۔ میں نے کہا کہ میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے جیسا تم نے سنا ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ شاید کسی فرشتے نے ان سے بیان کیا ہو۔ انہوں نے جواب دیا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا انبیاء کے سوا بھی ملائکہ کسی سے باتیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم نے تفسیر قرآن میں نہیں پڑھا، اور ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی اور محدث کہ جس سے ملائکہ کلام نہ کریں؟ میں نے پوچھا کیا امیر المومنین علیہ السلام محدث ہے؟ جواب دیا کہ ہاں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی محدثہ تھی، حالانکہ وہ نبی نہ تھیں، اور سارا زوجہ ابراہیم علیہ السلام نے ملائکہ کو دیکھا تھا، انہوں نے انہیں اسحاق کی بشارت دی تھی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری سنائی تھی، حالانکہ وہ نبی نہیں تھی۔ سلیم نے کہا کہ جب محمد ابن ابی بکر مصر میں شہید ہو گئے اور ہم تعزیت کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے محمد ابن ابی بکر کی خبریں جو انہوں نے دی تھی ان سے عرض کی، اور وہ خبر بھی سنائی کہ جو عبد الرحمن ابن غنم نے دی تھی۔ فرمایا خدا محمد پر رحمت نازل کرے، یاد رکھو وہ شہید ہیں اور زندہ ہیں، انہیں رزق ملتا ہے۔ اے سلیم میری اولاد سے 11 وصی ہوں گے، وہ سب امام اور محدث ہوں گے۔ میں نے عرض کیا اے امیر المومنین کون کون ہیں؟ فرمایا پہلا میرا بیٹا حسن،
پھر میرا بیٹا حسین، پھر اپنے پوتے امام زین العابدین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا میرا یہ پوتا علی ابن الحسین، پھر 8 آئمہ ان کی اولاد میں یکی بات دیگرے، یہی وہ ہیں جن کی اس آیت میں خدا نے قسم کھائی ہے ووالدیوں وما ولد، باپ کی قسم اور اس کے بیٹے کی قسم، والد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں ہوں، اور ولد یہ 11 اوصیاں ہیں۔ میں نے عرض کیا یا امیر المومنین کیا 2 امام جمع ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مگر دوسرا خاموش امام ہے جب تک کہ پہلا وفات نہ پا جائے۔ اسلام میں 3 فرقے۔ ابان نے سلیم سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر سلمان مقداد سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ہمارے سوا اور کوئی نہ تھا کہ یکا یک مہاجرین کا ایک گروہ حاضر ہوا جو سب بدری تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ان میں ایک فرقہ حق پر ہوگا، ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے سونا جتنا آگ پر رکھو گے زیادہ چمکے گا، ان کا امام 3 میں سے ایک ہوگا۔ دوسرا فرقہ اہل باطل کا، ان کی مثال لوہے کی ہے کہ جب اسے آگ میں ڈالو گے خباثت اور بدبو زیادہ ہوگی، ان کا امام 3 میں ایک ہے۔ اور تیسرا فرقہ مذبذبون کا، نہ اس طرف نہ اس طرف، ان کا امام 3 میں سے ایک ہوگا۔ میں نے ان سے ان تینوں کے اماموں کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے جواب دیا کہ امام حق علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اور امام مذبذبین سعد ہیں۔ ہمیں شوق ہوا کہ تیسرے امام کا بھی حال معلوم ہو جائے، لیکن انہوں نے نام بتانے سے روگردانی کی اور اس طرح ذکر کیا کہ ہم سمجھ گئے کہ کسے مراد لے رہے ہیں۔ غدیر خم میں اعلان ولایت۔ ابان ابن ابی عیاش نے سلیم سے نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو سعید خدری سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں لوگوں کو بلا کر حکم دیا کہ درخت کے نیچے سے کانٹے صاف کرو، اور خود کھڑے ہو گئے، اور یہ پنجشنبے کا دن تھا۔ پھر لوگوں کو جمع کر کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بازو پکڑ کر بلند فرمایا یہاں تک کہ سفیدی زیر بغل نمایاں ہو گئی۔ اعلان کیا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، خداوندہ اسے دوست رکھ کے جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ کے جو علی سے دشمنی رکھے، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ابھی ممبر سے نیچے نہیں آئے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی تکمیل اور اتمام نعمت اور خدا کی رضا پر میری رسالت اور میرے بعد علی کی ولایت ہے۔ حسان بن ثابت نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ علی کی شان میں کچھ شعر کہوں۔ فرمایا کہو۔ خدا کی برکت سے حسان نے کہا اے بزرگان قریش میری بات سنو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی سے، اور یہ قصیدہ پڑھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جس وقت درخت کے پاس کھڑے ہو کر ندا کر رہے تھے، خدا کی طرف سے ان کے پاس جبرائیل یہ کہنے آیا تھا کہ آپ محفوظ رہیں گے، سستی نہ کریں اور انہیں وہ حکم پہنچا دو جو خدا نے تم پر نازل کیا تھا۔ اگر تم نے نہ کیا اور ڈر گئے تو تم نے اپنے خدا کی طرف سے رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ اگر تم دشمنوں سے ڈرتے ہو بس آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہاتھ اونچے کرتے ہوئے بلند اعلان کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ تم میں سے جس کا میں مولا ہوں میرا حکم یاد ہے بھولا نہیں، اس کا مولا میرے بعد علی ہے، ساری مخلوق کے سامنے تمہارے لیے اس کی سرداری پر راضی ہوں۔ بس اے پالنے والے تو اس سے محبت رکھ کہ جو اس سے محبت رکھے، اور جو اس کا دشمن ہو اس کا دشمن ہو جا۔ اے پالنے والے جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر کہ جو امام ہدایت ہے اور چاند کی طرح تاریکیاں دور کرتا ہے، اور اے پالنے والے جو اسے چھوڑ دیں تو انہیں چھوڑ دے، اور جب وہ روز حساب کھڑے ہوں تو انہیں سزا دے۔ ابان نے سلیم سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میرے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 خصوصیات ہیں جن میں سے ایک کے مقابلہ سارا کرۂ ارض جس پر آفتاب طلوع اور غروب کرتا ہے ہیچ ہے۔ سب نے کہا اے امیر المومنین بیان فرمائیں۔ فرمایا مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اے علی تم ہی بھائی، تم ہی خلیل، تم ہی وصی، تم ہی وزیر، اور تم ہی میرے بعد میرے اہل اور مال میں میرے خلیفہ ہو۔
تمہارا درجہ مجھ سے وہی ہے کہ جو میرا درجہ اپنے رب سے ہے۔ تم ہی میرے بعد میری امت میں میرے قائم مقام ہو۔ جو تمہارا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور تم ہی امیر المومنین اور سید المسلمین ہو میرے بعد۔ پھر آپ نے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے کہا، اے اصحاب، خدا کی قسم میں نے کسی امر میں کوئی احترام نہ کیا سوا اس کے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا۔ بس جن کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت راسخ ہو انہیں مبارک ہو، تاکہ کوہ احد سے زیادہ مستحکم اور قائم ہو جائے، اور جس کے دل میں ہماری محبت نہیں اس کے دل میں ایمان اس طرح گھل جاتا ہے جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ خدا کی قسم رسول کو میرے ذکر سے زیادہ کوئی ذکر پسند نہ تھا، نہ کسی نے دونوں قبلوں کی طرف اس طرح نماز پڑھی ہے جیسے میں نے پڑھی۔ میں نے بچپن میں نماز پڑھی جب شباب تک بھی نہیں پہنچا، اور یہ فاطمہ رسول اللہ کا جز ہیں، میری زوجہ ہے جو اپنے زمانے میں مریم بنت عمران کی مانند۔ حسن و حسین اس امت کے سبط ہیں، یہ دونوں رسول سے ایسے ہیں جیسے پیشانی میں آنکھیں، اور میں رسول کا ہاتھ۔ رہا فاطمہ تو وہ ان سے ایسی ہیں جیسے جسم میں دل، ہم سفینہ نوح کی مانند ہیں، جو اس پر سوار ہو جائے وہ نجات پائے گا۔ آبان نے سلیم سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آن حضرت کے انتقال کے دن میں نے آپ کو اپنے سینے سے اس طرح لگایا کہ ان کا سر میرے کانوں کے قریب تھا، اور دو عورتیں کوشش کر رہی تھیں کہ ان کا کلام سن لیں، اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ خداوندہ ان کے کانوں کو بلند کر دے، اور پھر فرمانے لگے، اے علی، کیا تم نے خداوند عالم کے اس ارشاد پر غور کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے یہی بہترین مخلوق ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ تمہارے شیعہ اور مددگار ہیں، میرے اور ان کے وعدے کی جگہ قیامت کے دن حوض کوثر ہے، جب جب ہر طرف سے امتیں جمع ہوں گی اور خدا کی بارگاہ میں مخلوق کو پیش ہونے کا حکم ہوگا اور لوگوں کو اس طرف بلائے گا جس طرف انہیں بلانا ضروری ہوگا، اس وقت وہ تمہیں اور تمہارے شیعوں کو جب بلائے گا تو تم سب اس طرف آؤ گے کہ چہرے چمکتے ہوں گے، قدم روشن اور سیر و سراب ہوں گے۔ اے علی، جو اہل کتاب اور مشرک ہوں گے وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے، اور یہی بدترین مخلوق ہیں۔ یہ لوگ یہود اور بنو امیہ اور ان کے طرفدار ہیں، یہ قیامت کے دن بھوکے پیاسے اس طرح محشور ہوں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ شان امامت معاویہ کے دربار میں ابان نے سلیم سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں اور امام حسن و حسین علیہ السلام معاویہ کے پاس تھے، اور اس کے پاس عبداللہ ابن عباس بھی تھے۔ معاویہ نے میری طرف رخ کر کے کہا، اے عبداللہ، تم کس قدر حسن و حسین کی تعظیم کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے بہتر نہیں ہے، اور نہ ان کا باپ تمہارے باپ سے بہتر تھا، اور اگر فاطمہ بنت رسول نہ ہوتی تو میں کہتا کہ تمہاری ماں اسماء بنت امیس ان سے کم نہ تھی۔ میں نے جواب دیا کہ تمہیں ان کا اور ان کے ماں باپ کا علم کم ہے، خدا کی قسم وہ دونوں مجھ سے، ان کا باپ میرے باپ سے، ان کی ماں میری سے بہتر ہے۔ اے معاویہ، تم اس چیز سے غافل ہو جو میں نے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، جو وہ خود ان کے اور ان کے ماں باپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے۔ میں نے اسے یاد کر لیا اور محفوظ رکھا ہے اور بیان کرتا رہا ہوں۔ معاویہ نے کہا، اے ابن جعفر، بیان تو کرو، اس لیے کہ تم نہ جھوٹے ہو اور نہ تم پر کوئی تہمت ہے۔ میں نے کہا، اے معاویہ، ان کی شان تمہاری سمجھ سے بہت بلند ہے۔ معاویہ نے کہا، چاہے وہ کوہ احد اور حرا سے بھی بزرگ کیوں نہ ہو، میں پرواہ نہیں کرتا، جبکہ خداوند عالم نے تمہارے صاحب کو قتل کر دیا اور تمہاری جماعت کو پراگندہ کر دیا ہے، اور امر اس کے اہل کے پاس آ گیا ہے۔ تم بیان کرو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور جو کچھ تم جانتے ہو اس سے ہمیں نقصان نہیں پہنچتا۔ میں نے جواب دیا کہ میں آن حضرت سے سنا ہے کہ اس وقت جب ان سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، اور ہم نے تمہیں جو خواب دکھایا ہے وہ صرف لوگوں کے لیے فتنہ ہے اور قرآن میں ملعون درخت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے گمراہی کے 12 امام دیکھے ہیں جو میرے بعد ممبر پر چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، میری امت کو پچھلے پیر پھیر رہے ہیں۔ ان میں 2 شخص قریش کے مختلف قبیلوں سے ہیں اور 3 بنی امیہ سے ہیں، 7 حکم بن عاص کی اولاد سے۔ میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب ابو العاص کی اولاد 15 تک پہنچ جائے گی تو وہ قرآن کو ذریعہ آمدنی اور خدا کے بندوں کو حشم و خدم اور خدا کے مال کو اپنی ملکیت بنا لیں گے۔ اے معاویہ، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ منبر پر فرما رہے تھے اور میں سامنے بیٹھا تھا۔ عمر، ابی سلمہ اور اسامہ ابن زید
سعد ابن ابی وقاص، سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، زبیر بن عوام بھی موجود تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ کیا میں مومنوں کے نفسوں سے بہتر نہیں ہوں؟ ہم نے کہا بے شک اے خدا کے رسول۔ فرمایا کیا میری بیویاں تمہاری مائیں نہیں؟ بے شک اے خدا کے رسول۔ فرمایا کہ اچھا تو جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اس کے نفس پر حاکم ہے، اور اپنا ہاتھ علی کے کاندھے پہ رکھ کر دعا کی خدا بندہ اسے دوست رکھ کے جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ کے جو علی کو دشمن رکھے۔ ایھا الناس، میں مومنین کے نفسوں کا حاکم ہوں، میرے امر میں ان کا کوئی دخل نہیں، پھر میرے بعد علی مرتضیٰ مومنوں کے نفسوں کا حاکم ہے، کسی کا اس امر میں دخل نہیں ہے۔ دوبارہ فرمایا ایھا الناس، جب میں شہید ہو جاؤں تو علی تمہارے نفسوں کا حاکم ہے، جب علی شہید ہو جائے تو حسن تمہارے نفسوں کا حاکم ہے، جب حسن شہید ہو جائے تو حسین تمہارے نفسوں کا حاکم ہے، حسین شہید ہو جائے تو علی ابن الحسین تمہارے نفسوں کا حاکم ہے، اس امر میں کسی اور کا دخل نہیں۔ پھر علی مرتضیٰ کی طرف متوجہ ہو کے کہا اے علی، تمہاری ان سے ملاقات ہوگی، اور جب ملاقات ہو تو انہیں میرا سلام کہنا، اور جب وہ شہید ہو جائیں تو میرا بیٹا محمد بن علی مومنوں کے نفسوں کا حاکم ہوگا۔ اے حسین، تمہاری ان سے ملاقات ہوگی، اور جب ملاقات ہو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے ہوں گے، وہ سب مومنوں کے نفسوں کے حاکم ہوں گے، ان کے ساتھ اس امر میں کسی کا کوئی دخل نہ ہوگا، یہ سب ہادی و مہدی ہوں گے۔ یہ سن کر علی مرتضیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور رو رو کر عرض کرنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، کیا آپ قتل کر دیے جائیں گے؟ فرمایا ہاں، میں زہر سے شہید ہوں گا اور تم تلوار سے شہید ہوگے، تمہاری داڑھی کا سر کے خون سے خضاب ہوگا، اور میرا بیٹا حسن زہر سے شہید ہوگا، میرا بیٹا حسین تلوار سے شہید ہوگا، اسے طاغی ابن طاغی ولد الزنا فرزند۔ اس کے بعد جو معاویہ نے کہا اور اس کے بعد جو گفت و شنید ہوئی وہ انشاءاللہ کہ اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کروں گی۔ آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں کہ میں بیچ میں آپ لوگوں کو اس طرح چھوڑوانا پڑتا ہے، کیونکہ میری آڈیوز پھر لمبی ہو جاتی ہیں، اور پھر کمنٹس میں آتا ہے کہ آپ کی آڈیوز بہت لمبی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے بیچ میں اسکپ کرنا پڑتا ہے، اور اگر بیچ میں کہیں ڈسٹربنس ہو میری آواز کے پیچھے، اس کے لیے بھی میں ساتھ ہی معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے۔ سامعین محترم، کتاب کا یہ حصہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آئیے اس علمی نشست کا اختتام دعا پہ کرتے ہیں۔ بار الہا، ہمیں قرآن اور اطرت کے دامن سے وابستہ رکھ، ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھ کے جو صراط مستقیم سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کے مرتب کرنے والے اور ترجمہ کرنے والے مرزا یوسف حسین لکھنوی کے درجات بلند فرما۔ آمین۔ اگلے باب کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔